اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام مومنین کو، تمام ماں بہنوں کو، تمام بھائیوں کو، تمام بزرگوں کو، تمام سننے والوں کو قائم ٹی وی کینیڈا کے خصوصی پروگرام قصص الصیام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور تمام سننے والوں کو ذاکر اہل بیت سید محمد وحاج زیدی کی جانب سے محبتوں بھرا السلام علیکم۔ عزیزان محترم، خدا کے فضل و کرم سے آج 25 رمضان المبارک ہے، اور رمضان ختم ہونے میں اب صرف 4 سے 5 دن باقی ہیں۔ تو خدا کے کرم سے ہم 24 سے 25 روزے بھی رکھ چکے ہیں، اور اب چونکہ 4 سے 5 دن باقی ہیں تو ہمیں چاہیے ہے کہ ہم ان 4 سے 5 دنوں میں بہترین اعمال سر انجام دیں، نیکیاں کریں، عبادات کریں، رحم دلی کا مظاہرہ کریں، لوگوں کو معاف کریں۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح امام صادق علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد علی محمد واجل فرج اجمعین، اور امام زین العابدین علیہ السلام اور ہمارے ائمہ کس طرح لوگوں کو ان کی غلطیوں پہ معاف کر دیتے، حالانکہ ان لوگوں سے جو غلطیاں ہوتی تھیں وہ کوئی عام غلطیاں نہ ہوتی تھیں، لیکن پھر بھی کس طرح امام زین العابدین نے اپنے بھائی کے قاتل کو پانی پلایا، امام جعفر صادق نے کس طرح اپنی ایک کنیز کو، کہ جس نے آپ کا بیٹا جس چیز سے مر گیا تھا، اس کنیز کو امام نے آزاد کر دیا، کس طرح امام محمد باقر نے لوگوں کو، اپنے غلاموں کو ان کی خطاؤں پہ معاف کیا، کس طرح مولا علی نے ابن ملجم کو جب اس نے آپ پہ ضرب ماری تو کس طرح آپ نے اس کے ساتھ صلہ رحمی کا مظاہرہ کیا، اور آپ نے اسے پانی پلایا، نہ کہ آپ نے اسے اسی وقت لعنت بلامت کرنا شروع کر دیا، برا بلا کہا، کہ آپ نے اسے شربت پلایا شہد کا اور اس کی رسیوں کو کھلوا دیا۔ عزیزان محترم، خدا کے فضل و کرم سے اب ہم 25 روزے مکمل کرنے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اب 4 سے 5 دنوں میں بہترین اعمال سر انجام دیں، نیکیاں کریں، عبادات کریں، خدا کی رضا کے لیے اپنے اعمال کو بہتر بنائیں۔ کل میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ کس طرح لوگ رمضان جیسے مہینے میں بھی ہنگامہ مچاتی ہیں، غصہ کرتے ہیں، غصہ حرام ہے لیکن پھر بھی کرتے ہیں، اور کس طرح مومنین کا نقصان کرتے ہیں، مومنین کی گاڑیوں کو توڑ دیتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، ان کے بارے میں نازیب الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ سب ان اعمال میں ہے کہ جو حرام ہے، یہ سب غصہ ہے اور غصہ حرام ہے۔ اور ہمیں معصومین کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے ساتھ ظلم کرنے والوں کو کس طرح معاف کیا، تو ہمیں بھی اسی طرح لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ عزیزان محترم، انہی میں سے جیسا کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، تو آج ہم تذکرہ کریں گے میرے اور آپ کے 7ویں اور 8ویں امام، امام موسیٰ کاظم اور امام علی رضا علیہ السلام کا، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد واجل فرجہم اجمعین۔ عزیزان محترم، امام کاظم علیہ السلام کی ولادت سفر کے مہینے میں ہے، اور آپ کا لقب باب الحوائج ہے۔ عزیزان محترم، آپ اتنے مظلوم امام ہیں کہ آپ کی جو ولادت ہے وہ غم کے مہینے میں ہے، اور آپ کی شہادت خوشی کا مہینے یعنی رجب میں ہے۔ یعنی آپ اتنے مظلوم ہیں کہ آپ کی ولادت اس مہینے میں ہوئی کہ جس مہینے میں غم منایا جاتا ہے، اور شہادت اس مہینے میں ہوئی کہ جس مہینے میں مومنین کی عید ہے، یعنی روز ولادت آمد امام علیہ کائنات ہے، اسی مہینے میں آپ کی شہادت بھی ہے۔ ذرا محترم، آپ کا لقب ہے باب الحوائج۔ ذرا محترم، آپ آج بھی لوگ آپ کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کراچی میں PCHS میں امام بارگاہ موجود ہے، بدھ کا امام بارگاہ، امام موسیٰ کاظم، امام بارگاہ موسیٰ کاظم جسے بدھ کا امام بارگاہ کہا جاتا ہے، اور بدھ کے روز اگر ہم وہاں جائیں تو وہاں ہم دیکھیں گے کہ آپ کے کئی چاہنے والے آتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور امام سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ زانے محترم، بدھ کے روز کے خاص اعمال ہیں جن میں بعد نماز مغربین 2 رکعت نماز بالکل فجر کی طرح امام کو ہدیہ کی جاتی ہے، اور تسبیح امام موسیٰ ابن جعفر بھی ہے۔ زانے محترم، امام نہایت رحم دل تھے، آپ کا لقب باب الحوائج تھا، اور آپ وہ امام ہیں کہ جو نہایت رحم دل ہے۔ آپ کی رحم دلی کا کوئی عالم نہیں ہے۔ آپ اس طرح اندازہ کریں آپ کی رحم دلی کا کہ ایک بار ایک ڈاکو تھا، اس ڈاکو کے بارے میں لوگوں نے آپ کو بتایا کہ مولا وہ چوری کرتا ہے۔ کہا اچھا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اب چوری نہیں کرے گا۔ مولا اس کے خواب میں آئے اور اسے کہا کہ سب ہمارے خدمت میں آتے ہیں، تو ہماری خدمت میں کیوں نہیں آتا، تو ہمارے پاس کیوں نہیں آتا۔ وہ اٹھ کے اپنے گھر والوں کو بتایا۔ گھر والوں نے کہا کہ خواب آنے کی کوئی اور وجہ ہوگی، جھوٹا خواب ہوگا، تم تو اتنے گناہگار ہو، تمہیں مولا کیوں بلائیں گے۔
ہاں ہو سکتا ہے. پھر وہ سو گیا. پھر اس کے بعد اذان محترم ایک روز امام موسیٰ کاظم نے اس کے پاس ایک شخص کو بھیجا اور اس نے وہی سب اس سے کہا کہ تو ہمارے پاس، مولا فرماتے ہیں کہ تو ہمارے پاس کیوں نہیں آتا، باقی سب تو ہمارے پاس آتے ہیں. اذان محترم جب اس نے سنا تو وہ نہایت خوش ہوا، لیکن تھوڑا غمگین بھی ہے. کیوں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اتنا گناہ گار ہوں، میں امام کی خدمت میں کیسے چلا جاؤں، میں تو چوریاں کرتا ہوں. تو پھر اس نے سارا مال لوگوں کو لوٹانا شروع کیا. وہ مال جو اس نے چوری کیا تھا سارا مال اس نے لوگوں کو واپس دینا شروع کر دیا. تمام لوگوں کو مال دیتا گیا. جس کا مال چرایا تھا وہ مال اسے واپس کیا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو تجھے مار بھی نہیں رہے، ہم تو تجھ سے ڈرتے ہیں، تو یہ مال ہمیں واپس کیوں کر رہا ہے؟ کہتا کہ نہیں، میں یہ مال واپس نہیں کر رہا. یہ نہ کہنا کہ میں نے مال واپس کیا ہے، تمہیں یہ مال تمہارے امام موسیٰ ابن جعفر نے واپس کروایا ہے. یعنی محترم مال واپس کرنے کے بعد اس نے توبہ کی اور امام کی بارگاہ میں پہنچ گئے. لیکن اب سوچ رہا ہے پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوئی ہوگی یا نہیں. اس لیے امام کے دربار میں امام کی بارگاہ میں نہ گیا، بس باہر کھڑا رہا. اتنے میں ہی امام نے خود دروازے کھولے، پردے ہٹائے اور آ کر فرماتے ہیں کہ تو گھبرا کیوں رہا ہے؟ جب ہم نے تجھ سے تیرا چوری کا مال بھی واپس دلوا دیا ہے تو ہم تجھے بخشوا بھی دیں گے. اور پھر اس کے بعد وہ امام کے قدموں میں گر گیا. اس نے قسم کھائی کہ وہ آج سے کوئی گناہ نہ کرے گا. اذان محترم یہاں ہمیں ایک اور خوبصورت سا واقعہ یاد آتا ہے امام موسیٰ کاظم کو، اور ہمیں اس سے اندازہ ہوگا آپ کی فضیلت کا، کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی فضیلت کیا ہے. اور وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک روز آپ ایک بڑھیا کے گھر میں تھے اور بڑھیا اس دنیا سے جانے والی تھی. اس کے تمام اقربا موجود تھے. اتنے میں آپ فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ، ملک الموت آ گیا ہے. کیونکہ طبیب بڑھیا کو دیکھنے والا تھا. مولا فرماتے ٹھہر جاؤ، ملک الموت آ گیا ہے. اب ملک الموت کو کس نے دیکھا ہے؟ امام نے. باقیوں نے نہیں دیکھا. کیوں؟ کیونکہ اگر ملک الموت کو دیکھ لیا ظاہر سی بات ہے آخری دن ہی ہوگا اس دنیا میں. اب ملک الموت کو کون دیکھ رہا ہے؟ مولا اور وہ بڑھیا. مولا فرماتے ہیں کہ تو کیا ہمارا غلام نہیں ہے؟ ہم تیرے آقا ہیں یا نہیں؟ تو ہمارے حکم کے تابع ہے یا نہیں؟ کہا مولا تو آپ کا غلام ہوں، آپ کا خادم ہوں، جو آپ حکم دیں گے میں وہی کروں گا. کہا جا واپس لوٹ جا. ہم نے اس کی عمر 20 سال بڑھا دی ہے. اور لوگ بتاتے ہیں کہ ٹھیک 20 سال بعد وہ مری. اس طرح امام نے بڑھیا کو 20 سال اور زندگی دے دی. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کتنے بڑے کریم ہیں. اذان محترم آپ کا روضہ کاظمین میں موجود ہے اور آپ کے ساتھ ایک اور امام دفن ہے جن کا نام ہے امام محمد تقی اور امام موسیٰ کاظم اللہم صلی اللہ محمد علی محمد وعجل فرج مجمعین. آپ دونوں کے روضے ایک ساتھ ایک ہی مقام پر موجود ہیں. اذان محترم 12 اماموں میں اور 14 معصومین میں یہ امام وہ امام ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ وقت زندان میں گزارا ہے. امام زین العابدین نے زندان میں وقت گزارا، لیکن اتنا نہیں جتنا انہوں نے گزارا ہے. انہوں نے اپنی ساری جوانی، تقریباً ساری جوانی امام نے اپنی زندان میں گزاری ہے. زندان کیسا ہوتا تھا؟ زندان ایسا ہوتا تھا کہ آپ صحیح سے اس میں نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ کھڑے ہو سکتے تھے، نہ ہل سکتے تھے. آپ ادھر جاتے تو ادھر کی جو اس کے اندر میں کہوں تو نوکیلی لکڑیاں یا بھالے یا برچھیاں تھیں کہ آپ اس طرف جاتے تو وہ آپ کے پہلو میں پیوست ہو جاتی. آپ اس طرف جاتے تو وہاں کی برچھیاں آپ کے پہلو میں پیوست ہو جاتی. آپ کو نہایت تکلیف ہوتی تھی. اذان محترم اس وقت کے بادشاہ نے آپ کے اوپر ایک اپنے نوکر کو مسلط کر رکھا تھا. کہا تھا کہ تم ایک کام کرو، تم ان کی عبادت کو خراب کرو، تم ان کے پر ظلم کرو. کہ اذان محترم لیکن وہ کچھ کرتا نہ تھا. وہ کھانا دیتا، امام کھانا بھی نہ کھاتے، نہ وہ کچھ کوڑے مارتا تھا. بادشاہ نے پوچھا کہ تم کھانا کیوں نہیں کھلاتے انہیں، یہ کھانا کیوں نہیں کھاتے، کوڑے کیوں نہیں مارتے؟ تو جواب دیا کہ میں کیا کروں، شخص تو پورا دن روزے سے ہوتا ہے اور پوری رات یہ عبادت میں گزارتا ہے، سجدہ خدا میں گزارتا ہے. اذان محترم امام کریمین ہے. آپ کا ایک واقعہ ہے اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک روز آپ کو بادشاہ وقت نے دسترخوان پہ بلایا. آپ دسترخوان پہ موجود تھے. آپ نے جیسے ہی غذا کی جانب ہاتھ بڑھایا تو وہ غذا کو جادوگروں نے جادو کیا اور غذا اڑنے لگی. دوسری غذا کی جانب ہاتھ بڑھایا، پھر یہی ہوا. اب جب تیسری غذا کی جانب ہاتھ بڑھایا اور پھر سے یہی ہوا
وہاں قالین میں ایک شیر بنا ہوا تھا. مولا فرماتے ہیں دیکھ نہیں رہا کہ تیرے امام کی توہین کر رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہا ہے؟ جدھر مولا نے کہا ادھر وہ شیر زندہ ہوا، قالین سے باہر آیا اور باہر آ کر تمام جادوگروں کو کھا گیا. بادشاہ کی جانب بڑھنے لگا. بادشاہ دور ہٹا، مولا سے کہنے لگا مولا اسے دور کیجیے، مولا مجھے معاف کر دیجیے. مولا نے شیر کو اشارہ کیا، شیر دور ہو گیا. پھر کہنے لگا مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے جادوگروں کو مجھے لوٹا دیں. تو مولا فرماتے ہیں کہ بات سن، ہم فخر موسیٰ ہیں. اگر موسیٰ کے اس اژدہے نے فرعون کے ان رسیوں کو واپس اگلا ہوتا، فرعون کی ان رسیوں کو جادوگروں کو دے دیا ہوتا، تو ہمارا یہ شیر تجھے تیرے جادوگر دے دیتا، ہمارا یہ شیر ان جادوگروں کو اگل دیتا. زان محترم، امام کو قید میں رکھا گیا تھا. آپ کا زندان آج بھی موجود ہے، اور جب آپ شہید ہوئے تو آپ کو بادشاہ وقت میں عباسی بادشاہ نے آپ کو پل بغداد پہ آپ کے جنازے کو رکھوا دیا. اور آپ اس وقت تک اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ آپ کا جو جنازہ تھا سمجھ ہی نہ آتا تھا. مطلب آپ اگر سجدے میں ہوتے تو بھی سمجھ نہ آتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ ایک چادر پڑی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نہایت کمزور ہو چکے تھے، آپ کھانا ہی نہ کھاتے تھے. زان محترم، آپ عبادت کیا کرتے تھے صرف اور صرف. اور جب آپ شہید ہوئے تو آپ کو پل بغداد پہ رکھا گیا. بعد میں آپ کے چند مزدوروں نے آپ کے جنازے کو اٹھایا، اور پھر اس کے بعد امام علی رضا نے غسل و کفن دیا اور آپ کو کاظمین میں دفن کیا گیا. زان محترم، جب آپ کی شہادت ہوئی تو پھر منصب امامت پر امام رضا فائز ہوئے، آپ کا دور شروع ہوا. 11 ذیقعات آپ کی روز ولادت ہے. زان محترم، آپ کا دور وہ دور ہے کہ جو آپ نے مدینے میں زیادہ نہیں گزارا. آپ کو مدینے سے دور لے جایا گیا. کہاں؟ وہ دور خراسان یعنی ایران میں. زان محترم، آپ کو جب مدینہ فوجی لینے کے لیے آئے تھے، آپ نے فوجیوں سے کہا تھا کہ تم اپنے ساتھ گرم کپڑے رکھ لو، کیونکہ ایک ایسی ہوا چلے گی کہ تم سب اسے سہ نہ سکو گے اور مر جاؤ گے. اس لیے گرم کپڑے رکھو تاکہ بچ جاؤ، زندہ رہو. آپ کے چاہنے والے جو ساتھ تھے انہوں نے تو ایسا کیا، لیکن جو فوجی تھے انہوں نے نہ کیا. اور رات کو ایک وقت آیا کہ جب سفر میں تھے تو ایسی ہوا چلی، تمام فوجی مر گئے اور صرف آپ کے چاہنے والے بچ گئے. زان محترم، امام واپس لوٹ گئے. بعد میں پھر فوج بھیجی، آپ کو لے کر گئے، لیکن منصوبہ یہ ہے کہ آپ کو نیشا پور سے لے کے جا رہے ہیں. زان محترم، نیشا پور اس وقت وہ جگہ تھی کہ جہاں امام کے چاہنے والے نہ رہتے تھے. آبادی تھی لیکن اتنی نہ تھی، اور جو آبادی تھی وہاں امام کے چاہنے والے زیادہ نہیں تھے، تقریباً نہ کے برابر تھے، اقلیت میں تھے. لیکن جب امام کی سواری وہاں سے پہنچی تو عالم کچھ یوں تھا کہ چاروں جانب سے مومنین، تمام علماء آ گئے اور امام کی سواری کو گھیر لیا. امام کی سواری سیاہ سواری تھی اور سب امام کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. مولا کچھ کلام کیجیے، مولا کچھ بتائیے، مولا کوئی حدیث بتا دیجیے. میرا دل کہتا ہے کہ مولا نے مدینے کی جانب رخ کر کے کہا ہوگا کیا نانا جان جو کل تک ایک قلم و دوات نہیں لا رہے تھے وہ آج ہزاروں قلم و دوات لے کر آئے ہیں ایک حدیث سننے کے لیے. زان محترم، امام اپنی سواری سے باہر برآمد ہوئے، ہماری سے باہر آئے، اور کیونکہ سیاہ پردے تھے تو راوی لکھتا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بادلوں کی اوٹ سے سورج طلوع ہو رہا ہے. امام نے اپنے چہرے کا دیدار کروایا. امام فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں 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 نے اپنے بھائی سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے رسول اللہ سے سنا، رسول اللہ نے جبریل سے سنا، جبریل نے اللہ سے سنا. پھر اس کے بعد امام نے پردہ گرا دیا. پھر دوڑے، مولا اور کلام کیجیے، مولا اور فرمائیے. مولا نے پھر پردہ اٹھایا. مولا فرماتے ہیں جبریل نے اللہ سے سنا تو کیا سنا؟ لا الہ الا اللہ ہمارا قلعہ ہے اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ فلاح پا گیا. پھر پردہ گرا دیا. پھر دوڑے، مولا کچھ کلام کیجیے، مولا کچھ فرمائیے، مولا کوئی حدیث بتائیے. پھر پردہ اٹھا. مولا فرماتے ہیں لیکن اس میں سے ایک شرط، میں علی ابن موسیٰ ہوں. محترم، جب یہ سنا تمام لوگوں نے اسے نقل کیا
اور یہ حدیث وہ حدیث ہے کہ آج بھی موجود ہے، اہل سنت علماء طرفین نے اسے لکھا ہے اور اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے، یعنی وہ حدیث کی جو قرآن کا حصہ بننے سے رہ گئی۔ ذات محترم، یہاں مجھے میرے بھائی کا ایک خوبصورت شعر یاد آ رہا ہے، موسیٰ کاظم نام ہے ان کا شعر کچھ یوں ہے کہ روشن چراغ عشق بجھایا نہ جائے گا، روشن چراغ عشق بجھایا نہ جائے گا، ذکر رضا جہاں سے مٹایا نہ جائے گا، فالج زدہ ملے گا وہ محشر میں دیکھنا، ماتم میں جس سے ہاتھ اٹھایا نہ جائے گا، اور جو بھی نمک حرام ہو آل رسول کا اس سے نوالا نظر کا کھایا نہ جائے گا، آل نبی کا ذکر نہ ہو ذکر غیر ہو راہی سے ایسی بزم میں آیا نہ جائے گا۔ زانے محترم، آپ کو بادشاہ وقت کے دربار میں لے کر گئے اور بادشاہ وقت نے آپ کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ زانے محترم، بادشاہ وقت نے آپ کے نام کے سکے بھی جاری کروائے۔ آپ کے نام کے جب سکے جاری ہوئے تو ان کے اوپر آپ کا نام موجود تھا۔ آپ کے مومنین نے کیا کیا؟ آپ کے چاہنے والوں نے وہ سکے اپنے ساتھ جمع کر لیے اور وہ سکے کسی کو نہ دیتے تھے، سکوں کی کمی ہونے لگی، مومنین سکے کسی کو دیتے ہی نہ تھے۔ اب اندازہ کیجیے مولا کی محبت کا کیا عالم ہے۔ ایک مرتبہ مولا کی عظمت میں درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج وجمع۔ محترم، امام کو ولی عہدی مل چکی ہے اور امام کے نام کے سکے جاری ہو گئے ہیں، لیکن مومنین کیا کر رہے ہیں؟ سکے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ جب بادشاہ وقت کو یہ بات معلوم ہوئی عباسی خلیفہ کو، تو اس نے کہا جاؤ سکوں کو رکوا دو، سکے لوگوں سے واپس لو۔ اب لوگوں کے گھروں میں چھاپے پڑنے لگے، سکے لیے جانے لگے، لوگ اپنی جان تو دے دیتے تھے، سکے نہ دیتے تھے۔ مولا کے پاس پہنچے، مولا کو جا کے بتایا کہ مولا ہمارے پاس حکمران آتے ہیں اور ہم سے سکے چھینتے ہیں، آج سپاہی آتے ہیں ہم سے سکے لے جاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ مولا فرماتے ہیں کام کرو، ایک ہرا سبز پاک کپڑا لو، اس میں ہمارا سکہ رکھو، اسے گٹھا باندھو اور اپنے بازو پہ باندھ لو۔ اور تب سے مومنین کی عادت تھی، اور آج بھی مومنین وہ امام ضامن اپنے ہاتھ پہ باندھتے ہیں، اپنے بازو پہ باندھتے ہیں، اور سفر پہ جانا ہو، بیٹی کی شادی ہو، کوئی بیمار ہو تو امام ضامن مومنین اپنے بازو پہ باندھ لیتے ہیں، کس سے؟ کہ ہر قسم کے شر سے حفاظت کے لیے۔ زانے محترم، یہی وہ باتیں تھی کہ جن کو لے کر بادشاہ وقت امام سے حسد میں مبتلا ہوا اور آپ کو انگور میں زہر دے دیا گیا۔ 17 سفر کو آپ کو انگور کے اندر زہر دیا گیا اور آپ کو شہید کیا گیا۔ زانے محترم، زہر کی شدت اتنی تھی کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کے باہر آ رہے تھے۔ میں کہوں گا مولا حسن آپ کے ساتھ تو آپ کی بھائی بھی تھے، آپ کے بچے بھی تھے، آپ کی زوجہ بھی تھی، بہنیں بھی تھیں۔ بہنیں ایک تشلے میں آپ کے جگر کے ٹکڑے جمع کرتی جاتی تھی، لیکن میں کہوں گا ہے مولا آپ کا ہی بیٹا ایک علی رضا ہے کہ جس کے پاس کوئی بہن نہ ہے، کوئی بیٹا نہ ہے، صرف ایک غلام اباسلت ہے، اور اس کے ٹکڑے کٹ کے زمین پہ گرتے ہیں۔ زہر کی اتنی شدت تھی کہ امام بستر سے زمین پر گر گیا، بالآخر امام شہید ہو گئے۔ بزانے محترم، آج ہم نے سنا امام موسیٰ کاظم اور امام علی رضا کے بارے میں، آج ہم نے امام کا تذکرہ کیا، رمضانوں میں اپنے روزوں کو اور سے بہتر بنایا امام کے تذکرے سے، اہل بیت کے معصومین کے اماموں کے تذکرے سے، اور انشاءاللہ کل ہم اپنے 9ویں اور 10ویں امام کا تذکرہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان بھائی کو اجازت دیجیے۔